یہ نام اللہ نے رکھا، قرآن میں بھی شہر رمضان، ارے بولو نا شہر رمضان، یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ رمضان کے معنی کیا معلوم؟ آپ سوچو گے تو عقل حیران ہوگی۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، بولو کسی چیز کو جلا دینا، اس کو راکھ بنا دینا، راکھ سمجھتے ہو نا، پاؤڈر بنا دینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو رمضان کے یہ معنی کسی چیز کو جلانا، راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ اب سوال ہوتا ہے اتنا مبارک مہینہ آتا ہے، اس میں جلانا کیا ہے، راکھ کیا بنانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس مہینے میں میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے تمام بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا، اور رمضان کا مہینہ آئے گا اللہ کہتے ہیں جلا دوں گا سب کے گناہ جلا دوں گا، راکھ بنا دوں گا، ہوا میں اڑا دوں گا۔ عید کا چاند آئے گا، میرا بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ افطاری کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح رمضان کے روزے میں بھی ثواب، سحری کرنے میں بھی ثواب، افطاری میں بھی ثواب، اور ساتھ میں بولو بھائی تراویح پڑھیں گے، نہ پڑھیں گے بولو نا۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم تراویح میں ایک قرآن تو سنیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی سب کریں گے بولو، کریں گے، راتوں کو جاگیں گے انشاءاللہ، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ارے سحری کریں گے، افطاری کریں گے۔ لیکن اب میں کھل کے بتا رہا ہوں تیسری بات، ایک گناہ ایسا ہے اگر میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو، میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو، اگر وہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری تراویح کو قبول، بلکہ میں آپ کو کھل کے کہوں روزہ رہنے دو، تراویح رہنے دو، سحری رہنے دو، افطاری رہنے دو، اگر یہ گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ وہ بات پر میں آ رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے، اے جوانوں رمضان کے آنے سے پہلے دیکھو یہ گناہ میں کر تو نہیں رہا ہوں، کیا گناہ؟ اگر میری ماں یا میرا باپ اگر ہم سے ناراض ہے، قسم پروردگار کی اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں یہ جوان بیٹھے ماں کو گالی دیتے، ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے میرا بیٹا نکل جا۔ آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وامٹ کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ارے ہم پورے گھنٹے ہو کر آئے ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے، اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں، ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ اتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے،
کاش میں وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا. تو کون کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے. رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے. ارے بولو رمضان کا روزہ. سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی. ارے بولو ساتھ میں بولو نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی. ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے. جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے. اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے. آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے. ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے. ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے. ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے. بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا. غلط ہے میرے دوستو. مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی. آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے. چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے. اے جوانوں جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے. اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو. پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے. اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو. آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ. ایک واقعہ سناؤ آپ کو. ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ. ایک صحابی تھے. اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤں. صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی. بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے. کھڑے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابی وہ ہے بولو جس سے اللہ. ایک صحابی مدینے پاک میں سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے. ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا اب بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں. 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی. ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس گئے، ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں. وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی. میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا. بولو ہے نا. وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی. کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی. میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا. جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں. بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی. اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا. جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، میری ماں.
میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا. یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے. لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے. سب نے ان کو پکڑ لیا. یہ دھڑام سے زمین پہ گرے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا. سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی. وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا. میرے پیارو، وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے. آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ. بولو کیا نام، ساتھ میں بولو نا کیا نام. او ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے. بولو کیا پڑھاتے تھے، حدیث، قرآن کی تفسیر. اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع. ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی. کن کی؟ حیوہ کی. بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی؟ وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے. بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں. آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی، نہیں سمجھ میں آتا. وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے. کیا کرے معلوم ہے؟ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے، این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے، حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا. وہ ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی. سب بتاوے وہ آگے. حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے. اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے. حدیث کی کتاب بولو بند. اور ماں جیسا سامنے آوے، حیوہ سامنے، ماں کھاڑ سے تماچا مارے. اور کیا بولے معلوم، القل حبوب للدجاجہ، القل حبوب للدجاجہ. ماں کیا بولے، ہاں آ گیا، بیٹھ گیا سبق پڑھانے. اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں مرغی ہے، دانا کون ڈالے گا مرغی کو؟ سبق پڑھانے بیٹھ گیا. حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، ماں کو نہلاتا دھلاتا، اس کے بعد سبق پڑھانے آتا. لیکن میری ماں بھول جاتی. بولو میری ماں. تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا، کہتے ماں معاف کر، ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا. حضرت حیوہ سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق. بولو 6 مہینے ہو گئے. بولو کتنے مہینے ہو گئے؟ ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ڈنڈا لے کر، کیا لے کر ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا، وہ لے کر آئے. اور جب سامنے ہوئے نا، سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے، ماں نے وہ ڈنڈا لیا، اتنا زور سے مارا، سر پھٹ گیا. بولو خون بہنا. اور ماں کیا بولے، القل حبوب للدجاجہ، ارے مرغی کو دانا ڈال، یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ، پہلے مرغی کو دانا ڈال. وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پٹا باندھا. بھائی سر پھٹا ہوگا، دوا لگائی، پٹا باندھا، آئے واپس آئے، حدیث کا سبق پڑھانے لگے. لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے. بھائی درد ہوتا ہوگا، سر پہ پٹا لگایا تھا، رو رہے تھے. تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا، ایک شاگرد محبت کرتا تھا، کھڑے ہو گیا، کہا استاد، اے میرے استاد، اے میرے پڑھانے والے، ایک کام کرو، آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. کہا کیا کرو؟ کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو. ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو. تالا سمجھتے ہو نا، تالا لگا دو. وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی، دروازہ کھلے گا نہیں، اندر بیٹھے گی، آپ آرام سے سبق پڑھاؤ. سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو، ماں تو بھول بھی جائے گی. ارے ماں تو بھول جائے گی، ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ حضرت حیوہ زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں، میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا، میرے خوابوں پہ بھی. سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، روز ماں مارتی ہے، آج ڈنڈے سے مارا، آج سر پھٹ گیا، مارنے دو ماں کو، مارنے دو میری ماں کو. تم کو نہیں معلوم، رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا. میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں، میری ماں نے یہاں مارا، میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں. وہاں تالا لگا دوں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا.
تو میرے پیارے دوستو، ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. تو تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ہاں، بیوی کا حق ادا کرو. بولو بیوی کا. ہاں، بیلنس ضروری ہے. بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. آخری بات، 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا، لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے. میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا، ہاں یا نہ، آپ لوگ خود بولو گے. چلو نمبر 1، روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. روزی میں برکت. بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا، روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا. بولو نا نمبر 1 روزی میں. آپ ہاتھ نیچے رکھو، خالی ہاں بولتے جاؤ. روزی میں برکت چاہیے. اللہ کی رحمت، میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ. اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے. اچھا، کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے. صحیح بولو نا، صحیح نا. اچھا، موت کے وقت کلمہ چاہیے. اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے. بولو اسلام اور ایمان زندہ. اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا. آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائے. بولو انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائے کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی. ہاں، روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا؟ بولو نا. کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر. بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کون تیار ہے بھائی؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. آخری بات بولو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے. ہاں بولو پڑھیں گے. جنتی. بولو نمازی. ساتھ میں نمازی. نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن ساتھ میں بولو نمازی. بے نمازی جہنم. دوزخی. بے نمازی. کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے. کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا. قرآن میں لکھا نمازی، بے نمازی. اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا. آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا. بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی. قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے. آپ کو یاد ہے؟ پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی. بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے.
بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ میں نے شروع میں اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر۔ ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی، بولو نمازی۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت کی، بھائی یہ کرسی امانت کی کرسی پر بیٹھا، آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے، اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا۔ اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا، پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے۔ یہ بہت آسان ہے، آسان ہے۔ جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں، کرو گے پریکٹیکل، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو۔ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو۔ دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، دیکھو کیا کرنے کا من جانے کا، ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا، ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں، اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا، ماں میرے دکان کا پرابلم ہے، ماں میرے گھر کا پرابلم ہے، ماں میرا گھر چھوٹا ہے، اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی، ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا۔ سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ۔ ماں کو گالی مت دو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، مت دو ماں کو گالی مت دو، ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا، بولو انشاءاللہ، میں نے ہاتھ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ، بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا، اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا، نماز کا وعدہ پکا، ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا، مولانا کے بولنے سے نہیں، مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا، پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ، 4 کام کریں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد۔ یہ تو مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔